حضرت لقمان کی جو آخری نصیحت تھی اپنے بیٹے کو، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لے کر آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وقصد فی مشیک. اور اس میں یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس کا سمپل ترجمہ یہ ہے کہ جب تم چلو تو توازن کے ساتھ چلو. سمپل. اب آپ سوچیں گے یار اس میں کون سی بڑی بات ہے کوئی، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے. اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں. دیکھیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو قصد ہوتا ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ تیز چلنا ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ. سو پہلا معنی ہے کہ نہ زیادہ تیز چلو اور نہ زیادہ آرام سے، یعنی ایک درمیانی سپیڈ ہونی چاہیے جب آپ چل رہے ہو. یعنی کہ یہ فزیکل ڈسکرپشن ہے ایک بندے کی جو چل رہا ہوتا ہے. اور اب دیکھیں اگر کوئی بہت تیز چل رہا ہو تو وہ گر سکتے ہیں نا، اور اگر کوئی بندہ بہت آرام سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی جلد بازی نہیں ہے، وہ بس آرام سے چل کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں، یعنی وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی مقصد ہو نا اور ایک توازن کے ساتھ آپ چل رہے ہوں، اور مزے کی بات ہے کیا ہے، یہ جو لفظ قصد ہے نا، اس کا معنی بھی مقصد ہے. قصد کو عربی میں اعتمادہ بھی کہتے ہیں یا عمدہ بھی کہتے ہیں. اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہو، یعنی جب بھی آپ چلیں نا تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو کہ جب میں چل رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اٹھ کے فریج تک جا رہا ہوں. میں یہاں پہ اس کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں نا کبھی بھی، یا کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں، یا جب بھی اٹھتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، کچھ سیریس کرنے کے لیے، جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جب بھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، یا کوئی نیا پروجیکٹ لیتے ہیں، جب بھی آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کچھ کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں گے، تو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد واضح ہونا چاہیے. یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں. کیا آپ کے مائنڈ میں یہ کلیئر ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہی تو ہے قصد. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت کو آپ دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بندے کے بارے میں جو ہر جگہ ہی ہے، یعنی وہ کہیں ٹک کے نہیں بیٹھ رہا، وہ ہر جگہ. مطلب اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اب دیکھیں کتنا کنٹراسٹ ہے اس اور پچھلی آیت میں. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر بغیر کسی مقصد کے اکڑ کے نہ چلو. یعنی آپ ایک کام سے دوسرا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے مائنڈ میں کلیئر نہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اب پتہ کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر نوجوان جو ہے کچھ جو اپنا وقت گزارتے ہیں تو ان کی ایک روٹین ہوتی ہے. پہلے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ اپنے فون کی طرف چلے گئے، اور پھر وہ کچھ آرڈر کروائیں گے، پھر وہ سوئیں گے. یعنی ایک فضول ایکٹیویٹی سے دوسری فضول ایکٹیویٹی، اور کچھ شاید ضروری چیزیں کر لیں درمیان میں، اور پھر وہ کہیں گے یار مجھے کہیں نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، اب لیٹس ٹریول سم ویئر. یار کہیں ٹریول کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کہیں باہر جاتا ہوں. اچھا اب وہ کہیں باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہی کر رہے ہیں جو گھر پہ کر رہے تھے، لیکن اب وہ سارے ایک ساتھ ہیں. اور پھر وہ کہیں گے یار کسی اور شہر چلتے ہیں، اور پھر وہاں جاتے بھی ہیں اور وہاں پہ بھی وہی کر رہے ہیں 24 گھنٹے یہی کام. یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کے بس بیک گراؤنڈ بدل رہے ہیں، باقی سب کچھ وہی ہو رہا ہے، وہی چیز بار بار کر رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یعنی کہ آپ نے سفر تو کیا لیکن کچھ سفر نہیں کیا. آپ ہلے لیکن ہرگز نہیں ہلے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ وہیں پہ ہوتے ہو جہاں چل رہے ہوتے ہو. بڑی خوبصورتی سے ایک شعر ہے، اس کا کچھ مفہوم ایسا ہے کہ جب آپ چلیں نا تو آپ کے چلنے سے ایک سفر طے ہونا چاہیے. یعنی آپ جہاں پر پہلے تھے نا، چلنے کے بعد اب آپ آگے آگے ہیں. سو جب آپ کے چلنے میں کوئی مقصد ہوگا نا، سو پھر آپ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چلیں گے، اور جتنا آپ چلیں گے تو اتنا آپ کو بہتر پتہ ہوگا کیا میں نے پروگریس کی ہے. اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی کام مقصد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو نا، تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ وہ چیز دوبارہ نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے امپروو کر لی ہیں، میں نے یہ پروگریس کی ہے، اور آپ خود ہی اس پر نگہبان ہوتے ہیں.